پاکستان کی طاقت کی سیاست میں ایک ایسا دن آیا جب ملک کی سب سے طاقتور سابق افسر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی حکام نے حراست میں لے لیا۔ ایک ایسا نام جسے کبھی ناقابل تصور طاقت کا مالک سمجھا جاتا تھا، اچانک فوجی انکوائری، عدالتی، فوجی اور سخت الزامات کا سامنا کر رہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ دن، وہ لمحہ، وہ تمام تر تفصیلات جب جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے، ان پر کیا الزامات لگے اور آج وہ کیس کہاں کھڑا ہے۔ اگست 2024 کا مہینہ ایک خاموش لیکن بہت بڑا واقعہ سامنے آیا۔ پاکستان آرمی کے میڈیا ونگ نے تصدیق کی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے کر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، اس کے پیچھے شکایات، سپریم کورٹ کی ہدایات اور ایک بڑے ہاؤسنگ سکینڈل کے کیس کی فائلیں بھی تھیں۔ یہ لمحہ پاکستان کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی علامت تھا۔ فیض حمید پر مختلف نوعیت کے الزامات سامنے آئے، جن میں شامل تھے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں، ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا، ریاست اور حساس معلومات کا غلط استعمال، ایک مشہور ہاؤسنگ پروجیکٹ ٹاپ سٹی سے متعلق شکایات، اختیارات کا غلط استعمال، بعض اوقات مبینہ طور پر بے قانونی کو فروغ دینا اور عوام میں بے چینی پیدا کرنے والے معاملات میں کردار۔ یہ سارے الزامات اتنے سنگین تھے کہ فوج نے مکمل کورٹ مارشل کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے بعد گرفتاری کے فوراً بعد کیا ہوا؟ ان کے خلاف تحقیقات کو مزید وسیع کیا گیا۔ ان کے دور کے کچھ دوسرے ریٹائرڈ افسران کو بھی حراست میں لیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ متعدد خلاف ورزیوں کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا بیان اپنی جگہ پر موجود تھا، پھر کیس کو ریاست کے مفاد سے جڑا ہوا قرار دیا گیا اور سب سے اہم تحقیقات سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق آگے بڑھائی گئیں۔ یہ سب ظاہر کر رہا تھا یہ معاملہ محض ایک شخص کا کیس نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے ادارے کی ذاتی احتساب کا حصہ تھا۔ فیض حمید کا نام اصل طور پر اس وقت سب سے زیادہ نمایاں ہو گیا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بہت زیادہ با اثر سمجھے جانے لگے۔ سیاسی ملاقاتیں، حکومتی تبدیلیاں، طاقت کے مراکز میں رد و بدل، میڈیا نے ان سب کا مرکز انہی کو بنا دیا۔ اسی وجہ سے جب ان پر سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے الزامات سامنے آئے تو فوج نے اسے انتہائی سنجیدگی سے لیا، کیونکہ فوج کے قانون کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پابندیاں برقرار رہتی ہیں، خصوصی سیاسی مداخلت پر۔ چند ماہ کی تحقیقات کے بعد فوجی عدالت نے باضابطہ طور پر جنرل فیض حمید پر فرد جرم عائد کر دی۔ ان کے خلاف درج نکات میں شامل تھا سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت، ریاستی رازوں کی خلاف ورزی، فوجی ڈسپلن کو نقصان پہنچانا، بعض معاملات میں ریاست کے خلاف نقصان دہ اقدامات اور ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق اختیارات کا غلط استعمال۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے اعلیٰ عہدے کے سابق افسر پر اس شدت کے الزامات لگیں۔ فیض حمید کے کیس نے باقی ریٹائرڈ افسران کے لیے بھی ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ کئی اور افسران کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان پر جنرل فیض سے تعلق اور بعض معاملات میں کردار کا الزام لگا۔ یہ واضح تھا کہ ایک منظم کارروائی ہے، نہ کہ صرف ایک شخص کے خلاف ایک انتقامی اقدام۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید فوجی حراست میں ہیں، ان پر کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے، ان کے فرد جرم مکمل ہو چکی ہے۔ یہ کیس 11 ماہ سے پروسیڈنگ اس کی برقرار رہی ہیں۔ ہاؤسنگ کیس اور سیاسی سرگرمیوں سے متعلق مزید گواہیاں سب کچھ آ چکی ہیں۔ فوج نے واضح پیغام دیا ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی چاہے کسی بھی سطح پر ہو، کارروائی ضرور ہوگی۔ اس کیس کو پاکستان کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ اب اس تمام حالات و واقعات میں تجزیہ کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی سوچ میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ طاقتور ترین افسران بھی اب جواب دہی سے باہر نہیں۔ فوج پہلی بار کھلے عام اپنے ریٹائرڈ افسر کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ سیاسی کردار ادا کرنے والے افسران کے لیے ایک سخت پیغام ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے لے کر آج تک کی کہانی پاکستان کی سیاست کا ایک نیا باب ہے۔
کیا یہ سچا احتساب ہے یا طاقت کا توازن بدلنے کا اشارہ ہے؟ یہ فیصلہ تاریخ ہی کرے گی۔ اگر اب آج کے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو جنرل فیض حمید کا کیس 13 نومبر کو 14 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد کنکلوڈ کر لیا گیا ہے، اور اس کا فیصلہ اب جو جیک برانچ ہے جس کو بھیجا جائے گا، جو اس کے قانونی نکتہ چینیوں کو ایک دفعہ گو تھرو کریں گے، پھر وہ فیصلے کو پڑھ کے واپس اسی عدالت کو بھیجیں گے جو 3 رکنی بینچ بنا ہے، جس میں میجر جنرل رینک کے افسران ہیں تینوں، جنہوں نے اس پورے کیس کی سماعت کی ہے۔ جنرل فیض حمید سے 4,000 سے لے کر 4,500 سوالات کیے گئے۔ پھر تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 450 سے 800 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، یعنی کہ تفصیلی فیصلہ ہے، اور اس پوری پروسیڈنگ میں ان کو اپنے دفاع کا بھرپور حق دیا گیا۔ انہوں نے اپنے طرف سے 90 گواہان کی ایک لسٹ فارورڈ کی تھی، جن سے وہ اپنی گواہی کے لیے بلانا چاہتے تھے جن لوگوں کو۔ ان 90 میں سے 50 حضرات نے اسٹریٹ اوے معافی طلب کر لی کہ ہم اس کیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا ہم اس مسئلے میں نہیں آنا چاہتے۔ باقی 40 لوگوں میں سے 37 لوگوں نے یکدم وہ غائب ہو گئے، باقی 3 لوگ وہ بچے، اور وہ 3 لوگ ان کے سابق بیچ میٹ، کورس میٹ، ان کے پیئرس تھے جنہوں نے آ کر ان کے لیے گواہی دی، لیکن ان کی گواہی بھی اس وقت میں کچھ زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت نہیں ہو سکی۔ تو اس وقت بڑی چرچا چل رہی ہے، اس وقت بڑے تجزیے کیے جا رہے ہیں جنرل فیض حمید کے کیس کے اوپر، اور جنرل فیض حمید اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے وقت کے بہترین افسر بھی رہے، لیکن جو سیاسی مداخلت اور جو الزامات ان پر لگے، آرمی کا اصول آپ یاد رکھیے گا، آرمی کبھی گرفتاری سے پہلے یہ نہیں کرتی، گرفتار کرنے سے پہلے، کہ وہ اس کے پاس شواہد نہ ہوں، اس کے پاس ثبوت نہ ہوں، وہ تمام چیزیں اکٹھا کر کے گرفتار کرتی ہے۔ یعنی کہ جو عام طور پہ ہمارے جو سول ادارے جس طرح کام کرتے ہیں، ہماری پولیس کام کرتی ہے کہ وہ بغیر ثبوت شواہد کے گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن کرتی ہے، لیکن آرمی کا اصول یہ ہے کہ آرمی پہلے شواہد جمع کرتی ہے، ثبوت جمع کرتی ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور گرفتار کر کے ان کے سامنے وہ تمام شواہد اور ثبوت رکھے جاتے ہیں۔ جنرل فیض حمید نے جن کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں، ان کا نام عمران خان تھا، اور عمران خان کے دور حکومت میں وہ عمران خان کے آئے، ایئر اور زبان سمجھے جاتے تھے۔ عمران خان ان کا نام لیتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اس گواہوں کی لسٹ میں جو 90 لوگوں کو جنرل فیض حمید طلب کرنا چاہتے تھے اپنی فیور میں، ان میں سے ایک عمران خان بھی تھے، اور جنرل فیض حمید نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے ان گواہان سے سماعت سے پہلے مجھے ان سے ایک ملاقات کا موقع دیا جائے، جو ان کی اس درخواست کو رد کر دیا گیا، لیکن ان کے گھر والوں کو یہ الاؤ ضرور کیا گیا تھا کہ وہ جا کر ان تمام 90 لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو ان کی فیملی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس بھی گئی تھی، جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہے پاکستان کے، تو انہوں نے بھی اس چیز سے معذرت کر لی۔ پھر عمران خان سے ان کی پارٹی نے اس بارے میں بڑے سوالات کیے، تو عمران خان نے کہا کہ اس میں ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آرمی جانے اور جنرل فیض حمید جانے، تو یہ ہمیں اس مسئلے میں بیچ میں نہیں آنا۔ تو اس سے ایک نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، وہ نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے قربانیاں دیتے ہیں، وہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہاتھ کر جاتے ہیں کہ آپ کے لیے پھر اپنے آپ کو سوائے کوسنے کی اور کوئی دوسری بات نہیں رہتی۔ آرمی کا احتساب ہے، ادارے کا احتساب ہے، ادارہ اپنے اندر بالکل شفافیت برقرار رکھتا ہے، ادارہ اپنے اندر بھی خود احتسابی کے عمل کو ریگولر بیسس پہ وہ چلتا ہے۔ ہم آپ کو اور ہمیں وہ خبریں نہیں ملتی، لیکن عام تاثر بلکہ نہیں، بلکہ یقین اس چیز کا ہے کہ وہ ادارہ احتساب پر اور خود احتسابی کے عمل پر بڑا یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کا منظم ادارہ، پاکستان کی سالمیت بقا کا ضامن، پاکستان کی فوج، اور جو سب کچھ عمران خان کے دور میں کیا گیا اور جس طریقے سے جنرل فیض حمید نے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی وقت میں ان کے لیے کوئی نرمی کا عنصر نکلے گا اس تمام پروسیڈنگ میں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں عمر قید کی سزا ہے، تمام مراتب واپس، رینک شولڈرز واپس، سب کچھ واپس، یعنی کہ وہ ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ اتنی سروس کرنے کے بعد، پاکستان کو سرو کرنے کے بعد
اپنے کیریئر کے آخر میں صرف آرمی چیف بننے کے لیے اور اپنے آپ کو مینیپولیٹ کر کے پاور اقتدار پر قابض رہنے کے لیے جو ان سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تو ان کو قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کی سزائیں یہی بنتی ہیں۔ یہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اور پاکستان کے سیاسی مداریوں کے لیے بھی، پاکستان کے ایک سیاسی جارگن کے لیے بھی ایک بڑا کلیئر اور بڑا لاؤڈ قسم کا میسج ہے یہ جنرل فیض حمید کا کیس۔ تو یہ تھی ان کے عروج اور زوال کی کہانی۔ اگر آپ اس سبجیکٹ سے مزید اب اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔